انزل فیہ القرآن ایو مہینہ ہے جیدی وچ قرآن نازل ہوا قرآن مکمل ہویا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام علیہ پیار کرنے والوں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے مومنو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے نبی کے درود پڑھنے والے ہو، جنہیں یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے سن، یوسف علیہ السلام نال بہت پیار سے، اسی طرح سال دے وچ 12 مہینے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان دا مہینہ سب تو افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کی فرمائش دے نال 11 بھائیاں دی غلطیاں معاف کر دتیاں، اسی طرح اللہ ماہ رمضان کے روزیاں دے صدقے، نمازاں دے صدقے، تراویحاں دے صدقے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی وچ نیکیاں دے صدقے اللہ 11 مہینے دے گناہاں نوں معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بڑا شان ہے، والا ہے، بڑی کریمی والا ہے، بڑا رحیم میرا رب ہے۔ ایمان والو، جو کوئی آج چند نظر آ جائے گا ماہ رمضان میں انشاءاللہ، ایمان والو میرے رات نبی کریم علیہ السلام علیہ پیار کرنے والو، جو ماہ رمضان دا چند دے کے اگر صرف قرضہ ہے، بیماری ہے، بے اولاد ہو، مشکلہ وچ پریشان ہو، کیس نے، صرف مصیبتاں نے، پریشانیاں نے، کوئی بھی مسئلہ ہے میں نہیں جانتی، رب جاندہ یا تسی جاندے بے شک۔ پھر آج ماہ رمضان المبارک کا چند دے کے سورۃ رحمان دی تلاوت کرنی ہے، جدو فابی ای علی ربکما تکذبان تے آنا ہے، پھر انگلی دا اشارہ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ چ دل چ نیت رکھنی، مولا آ میرا مقصد پورا ہو جائے، میری مراد پوری ہو جائے۔ پھر تسی سورۃ رحمان 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور سیدہ پاک زہرا دا واسطہ دے کے تسی دعا منگنی ہے، صدقہ نبی دی آل اولاد دا، اگر بے رزق تے اللہ رزق دے بوئے کھول دے، سبحان اللہ۔ قرضداروں تے اللہ قرضے تے خلاصی عطا فرما دے گا، اگر بیماروں تے اللہ شفا عطا فرما دے گا، اللہ بے گھروں تے اللہ کو گھر عطا فرما دے گا، اگر صرف قرضے نے، اگر کیس نے، مصیبتاں نے، اللہ رہائی عطا فرما دے گا۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں یہ ماہ رمضان المبارک دا چند دے کے انشاءاللہ جو بھی دعا مانگو گے اللہ پڑھی دعا نو پورا فرمائے گا۔ 3 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے، اور سوال ہوتا ہے کہ چند نو ویکھ کے اگر چند نہ بھی نظر آئے تے نبی پاک دے غلاموں بلند جگہ تے کھڑے ہو کے تسی سورۃ رحمان پڑھنا، دل کے خیال رکھنا کہ ایمان والوں جدوں بھی آئے نا، ایمان والوں خدا دی مقرب خاص آیت مبارکہ ہے تے تسی انگلی دا اشارہ چ کے اپنے دل دا مقصد رب دی بارگاہ چ رکھنا ہے، انشاءاللہ بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے جدوں ماہ رمضان دا چند نظر آئے، ایتھے کملی والے دی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماندے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے فرشتو جہنم دے بوئے بند کر دو، جنت دی کھڑکیاں نو کھول دو، جنت نو راستہ کر دو۔ ایمان والوں آپ فرماندے نے کہ جس وقت مومنین کلمہ پڑھن والے صبح دے ٹائم اٹھ کے اللہ دی وحدانیت دا ذکر کرن اٹھدے نے، روزہ رکھن اٹھدے نے، کچھ عاشق ایمان والوں میرے مصطفیٰ دی ذات دی درود پڑھ کے ایمان والوں آپ نے فرمایا سحری کھانا سنت اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ ایمان والوں جو سنت ادا کر کے فرض نو ادا کرے گا، نبی تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے پھر اس بندے واسطے دوبارہ جنت سجاؤ۔ سبحان اللہ، جنت سجی سجائی ہے، بار بار روزانہ جنت کیدے واسطے سجائی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جنت عامہ واسطے نہیں، روزے دار محمد و غلامہ واسطے سجائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، روزانہ جنت نو رابطہ کرو، روزانہ جنت نو سجاؤ، اے انہاں لوگاں واسطے جنت سجائی جا رہی جڑے میری ذات واسطے بھوکا پیاسا رہنا قبول کر کے بیٹھے ہیں۔ بے شک میرے حضور فرماندے نے جدوں تسی روزہ رکھ لیندے ہو تانوں کیا پتا کہ سمندر دے تالاباں دی مچھلیاں شام تک تیرے واسطے دعا استغفار کر دیا۔ سبحان اللہ، روزے دی وچ سونا بھی عبادت ہے، روزہ احسان دا نام نہیں کہ کوئی بھی کام کرو نہیں جی میرا روزہ ہے، کوئی بھی معاملات میں نہیں میرا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں عطا کروں۔ سبحان اللہ، کیا اجر ہے؟ اللہ فرماتا ہے
تین میری قدرت دی قسم جے تو میری ذات واسطے بھکا رہے پیاسا رہے، یہ مطلب نہیں کہ پیاسا رہ کے بھکا رہ کے دنیا دیا گلاں کر رہے ہیں، نہیں، زبان دا بھی روزہ ہے، کناں دا بھی روزہ ہے، اکھاں دا بھی روزہ ہے، قدماں دا بھی روزہ ہے، ہاتھاں دا بھی روزہ ہے۔ او کیویں آپ نے فرمایا خلاف شریعت کم کرے گا تے روزہ ختم ہو جائے گا۔ بے شک روزے دا مطلب ہے کہ رک جاؤ برائی سے، زبان دا روزہ ہے رک جاؤ چگلی قیمت چھوٹ دو، ایمان والے اکھاں دا روزہ ہے رک جاؤ برا دیکھنے دی وجہ سے، حسد دیکھنے دی وجہ سے، کناں دا مطلب ہے کناں دا روزہ ہے کہ رک جاؤ برائی سننے سے، ایمان والے پیراں دا روزہ ہے رک جاؤ بری راہ سے چلنے سے، ہاتھاں دا روزہ ہے رک جاؤ برے کم کرنے تو، ایمان والے جڑے ایسا حق دا روزہ رکھدے نے اللہ فرماتا ہے مینوں میری قدرت دی قسم میں جنتوں میں تحفے وچ دے دینا، سبحان اللہ، رحمتاں دا نزول کر دینا، سبحان اللہ، برکتاں دا نزول کر دینا، سونے دی ذات تے درود پڑھو، سرکار دا ذکر کرو، قرآن دی تلاوت کرو۔ لوگ کہندے نے کہ ایمان والو اس مہینے وچ قرآن آیا ہے، ایک بار قرآن نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھا یا اللہ سورہ بقرہ دا کسے آیت دا کتے ذکر ہے، او محبوب دو عالم تے کسے جگہ تے نازل ہوئی، سورۃ ناس کسی جگہ تے نازل ہوئی، اللہ بات سورتاں کئی مقامات تے نازل ہوئی، اکٹھا قرآن تے ماہ رمضان چ نہیں آیا، اللہ نے فرمایا ہاں اکٹھا قرآن میں ماہ رمضان چ کیتا ہے، اللہ پھر ایک بار قرآن کیوں نہیں آیا؟ اللہ فرماتا ہے محبوب ادامہ بدلتا گیا، تیرا رب قرآن بناتا گیا، سبحان اللہ، محبوب دی صفاتاں دا نام قرآن ہے، نبی دی صفاتاں دا نام قرآن ہے، مصطفیٰ دی محبت دا نام قرآن ہے، جو کوئی اس قرآن پاک دی تلاوت کرے گا، نبی تے درود پڑھے گا، سرکار دا ذکر کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما دوں۔ سبحان اللہ، بے شک